عزیزان گرامی، یہ کرونا وائرس بہت سے لوگ سمجھ رہے ہیں 2020 ختم ہوگا، میں جاری رکھوں؟ مجمع گھبرا تو نہیں گیا میرے ساتھ؟ عزیزان گرامی، یہ 2020 کے 19 کے اختتام پہ کرونا وائرس شروع ہوا، 2020 اس کی نظر ہو گیا۔ چند باتیں آرام سے پیش کروں گا، ان کو غور سے سنیے گا۔ 2020 میں پاکستان میں اتنا زیادہ اس کرونا وائرس کا اثر نہیں ہوا، اور یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا کہ پوری دنیا متاثر ہوئی، ہمسائے متاثر ہوئے، یورپ تباہ و برباد ہو گیا۔ میں خود برطانیہ میں رہتا ہوں، اقتصادی حالت برطانیہ کے وزیر خزانہ نے اعلان کیا ہے کہ 300 سال میں اتنے حالات اقتصادی خراب نہیں ہوئے جتنے اب ہیں۔ امریکہ کے اکانومی اور ان کا جو اقتصاد ہے ڈوب رہا ہے، پوری دنیا کے اندر حالات خراب ہوئے، لیکن اللہ نے اس ملک پہ کرم رکھا۔ میں حکمرانوں سے کہوں گا اپنے اعمال کو دیکھیں، کیا ممکن ہے کہ آپ کے اعمال کی وجہ سے اللہ نے یہ کرم کیا ہو؟ تو پھر ذرا مجلسوں میں آ کے دیکھ لیں، شاید یہاں کسی کی دعا قبول ہو رہی ہو، شاید اہل بیت کے ذکر کا صدقہ ہو، یہ ملک بچا رہا۔ یہ مسجدوں میں، امام بارگاہوں میں جو اتنی دعائیں ہوئی ہیں، گھر گھر میں لوگ محصور رہے لیکن دعائیں مانگتے رہے، شاید کسی غریب کی دعا قبول ہو گئی ہو۔ تو ان پہ رحم کھائیں، ان پہ سختی نہ کریں۔ یہ جو آپ کی رعایا ہیں، یہ بے انتہا مظلوم لوگ ہیں۔ تو بہرحال پاکستان میں حالات خراب ہوئے، لوگوں کی نوکریاں گئیں، لیکن دنیا بہت زیادہ متاثر ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہونے والا ہے؟ کیا حالات ہوں گے؟ کیا 2021 حالات فوراً ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، 2021 بھی تقریباً ایسا ہی گزرے گا جیسا 2020 گزرا۔ ویکسین آ چکا، لیکن ویکسین کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ یہ انسان کو ٹھیک کر دے گا۔ اور پھر کس کمپنی کا، کس میڈیسن کمپنی کا آپ ویکسین لگوا رہے ہیں، یہ انجیکشن لگوا رہے ہیں، اس پہ خود ایک پوری بحث ہے، اور یہ پاکستان میں نہیں ہے۔ یورپ امریکہ میں جا کے دیکھ لیجئے، ہالینڈ کی 87,000 نرسوں نے انکار کر دیا، ہم گنی پگ نہیں ہیں، ہم یہ ویکسین نہیں لگوائیں گے۔ کبھی آپ سارے کرونا وائرسوں کی دیکھ بھال کر رہی ہیں، لگوا لیجیے سب کا، نہیں، یہ انجیکشن ہمیں نہیں لگے گا۔ جب تک ضمانت نہیں دیتے کہ اس کے بعد کرونا وائرس نہیں ہوگا تب تک ہم نہیں لگوائیں گے۔ کہ ضمانت کوئی نہیں دے سکتا، جب ضمانت نہیں دے رہے ہو تو پھر انجیکشن کس بات کا؟ یہ جتنی بڑی بڑی باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ 2021 بھی انہی حالات سے گزرے گا۔ اقتصادی حالات اور بدتر ہوں گے۔ غریب ممالک کے اندر بہت سے کھانے پینے کی اشیاء خوردونوش، اس میں قلت آ جائے گی، اور قیمتیں بہت زیادہ بڑھ بھی سکتی ہیں۔ میں کچھ سب باتیں نہیں کہنا چاہتا، نہ پریشان کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ کو سکھانا چاہتا ہوں کہ اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ نجات کی صرف ایک کلید ہے، ایک کنجی ہے، ایک چابی ہے، وہ ہے وابستگی محمد و آل محمد سے۔ ایمان کو تھامے رکھیں، اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ سنیں گے، برداشت کریں گے میں اور کچھ بیان کروں؟ میں تھوڑا وقت لوں گا آج، بی بی سے متعلق مجھے پیش کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ابھی حالات اقتصادی، پھر اس کے بعد یہ سب کچھ لایا گیا ہے ایک نیا دنیا کے اندر نظام لانے کے لیے، سیاسی نیا نظام آئے گا دنیا میں اس کے بعد۔ اب وہ کب آتا ہے؟ اور نئی دنیا نہیں بنے گی، جو 20-30 سال 40-50 سال بعد ہونے والا تھا وہ آئندہ 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا۔ یعنی جو دنیا میں اقتصادی تبدیلیاں آنے والی تھی، اکنامیکل چینجز، پولیٹیکل تبدیلیاں، جو دنیا میں سیاسی تبدیلیاں آنے والی تھی کہ آئندہ چین دنیا کے اقتصاد کا فیصلہ کرے گا، یہ سب کچھ ویسا ہی ہوگا جیسا پہلا ہونے والا تھا۔ پہلے 20-30 سال لگتے ہیں، 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا۔ مجھے پوری طرح سے احساس ہے کہ سب لوگ خاموشی سے مجھے بہت غور سے سن رہے ہیں۔ ایک پوری سیاسی اقتصاد کے لحاظ سے اکنامیکلی بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں گی۔ میں کوئی لیکچر نہیں دے رہا ہوں، کبھی کوئی سیمینار موقع ملا تو پیش کروں گا۔ یہ نوٹ، کرنسی، سکے ختم ہو جائیں گے، کرپٹو کرنسی یا خود ڈیجیٹل کرنسی یا الیکٹرانک کرنسی آ جائے گی۔ پوری دنیا میں ایک ہی کرنسی ہوگی، اور وہ آئندہ چین رن کرے گا، چائنا کے ہاتھ میں اس کا اقتصادی ہو۔ کوئی بات نہیں، کسی کو بھی چلنے دیں، ٹیلی فون کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ خاص کلپ بن رہا ہے۔ اگر بند کرنے کے لیے کہتے ہیں انتظامیہ کے ساتھ کوآپریٹ کیجیے گا، بہت سے کیمرے لگے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے سنتے رہیے گا۔ توجہ ہے میرے ساتھ؟ میں کی جاری رکھوں، بولتا رہوں اس موضوع کو۔
ایزان گرامی نئی کرنسیاں آئیں گی، یہ سب نوٹ وغیرہ ختم ہو جائیں گے، ایک کرنسی رائج ہوگی دنیا بھر کے اندر. آئندہ 5 سے 10 سال میں سب کچھ ہو جائے گا. 5 سے 10 سال میں یہ سب نئی کرنسیاں لے آئیں گے. چین ان کا، چائنا فیصلہ کرے گا. پاکستان کو ایک لحاظ سے فائدہ ہوگا کیونکہ اس کا الحاق اور اتحاد اب چین کے ساتھ ہے. جو حالات تھوڑے بہت خراب ہو رہے ہیں وہ پاکستان نے اپنا قبلہ بدلا ہے. مجھے پرواہ نہیں ہے. تو جو قبلہ و کعبہ تھا پاکستان کا وہ محترم امریکہ صاحب تھا، اور اب جو ہے وہ چین ہو جائے گا. تو اس کے بعد کچھ سیاسی تبدیلیاں آئیں گی. میں زیادہ پریشان کر رہا ہوں؟ اب پاکستان کو فائدہ ہوگا چین کے ساتھ ہونے کا. راہداری بنے گی پورے ملک کے اندر، سڑکوں کے جال بچھ جائیں گے، نئی ایئر لائنیں بھی آئیں گی، سفر بدل جائیں گے. چین نے کہا ہے کہ ہم پوری دنیا سے 1 روڈ 1 بیلٹ، ایک سلک روڈ کا جو تصور دیا ہے، ابرائے ریشم جو پوری سڑک بنے گی وہ بنائے گا. پوری دنیا میں بہت تیز ٹرینوں کا نظام لے کے آئے گا چائنا. آئندہ کاریں آہستہ آہستہ ڈرائیوروں کے بغیر چلیں گی. میں نے خود کئی ممالک کے اندر دیکھنا شروع کیا کہ کاریں آنا شروع ہو گئے. آٹونومس کار کہتے ہیں. آپ اس میں صرف ایڈریس ڈال دیں، پتہ ڈال دیں، پہنچا دے گی. آئندہ لوگ گاڑیاں خریدا نہیں کریں گے. بتاؤں یا چھوڑ دوں؟ قدرانی گرامی آئندہ لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے. جرمنی میں یہ ابھی شروع ہو چکا ہے. میں جب جرمنی گیا ہوں تو میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ ایئرپورٹ سے اترے، ایک صاحب مجھے لینے آئے. میں نے ان سے کہا بھائی سامان آپ نے لے لیا ہے؟ چل چل کے تھک گیا ہوں. کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بھائی گاڑی دور ہے. انہوں نے موبائل نکالا، گاڑی پہ لگایا، دروازہ کھل گیا. یہ کیا ہے؟ کہا مولانا گاڑی میری نہیں ہے، میں نے ہائر کی ہے، فون پہ کوڈ موجود ہے، لگایا ہے، دروازہ کھل گیا. اندر چابی موجود تھی، اسٹارٹ کی، الیکٹرک جو لگا ہوا تھا اس کے اوپر میٹر، اس کو فوراً اتارا. جس جگہ پہ مجھے لے کے جانا تھا وہاں اتارا. سامنے پارکنگ موجود تھی، وہاں پہ گاڑی پارک کر دی. آئندہ لوگ گاڑیاں نہیں خریدیں گے. اس طرح سے گاڑیاں چلیں گی بغیر ڈرائیور کے. دنیا کے اندر ہر 10,000 میں سے ایک گاڑی کا حادثہ ہوتا ہے. آئندہ وہ چیلنج کر رہے ہیں ہر 10 لاکھ میں ایک گاڑی کا حادثہ ہوگا. پریشان ہو گئے؟ اب تھوڑا سا اور پریشان ہو جائیں. اور لوگ تنگ کنجسٹڈ آبادیوں میں نہیں رہیں گے، دور دور چلے جائیں گے. ابھی نئی جو ٹیکنالوجی آ رہی ہے، جو مختلف ایپس لائے جا رہے ہیں جیسے زوم ہے، آہستہ آہستہ سب چیزیں، نوکریاں، ملازمتیں، سب کچھ کمپیوٹرائز ہو جائیں گی. لوگ باقاعدہ اپنے ایپ کے ذریعے، اپنے فون کے ذریعے، اپنے کمپیوٹر کے ذریعے، لیپ ٹاپ کے ذریعے اپنے سارے کے سارے کام کریں گے. پڑھائی بھی وہیں ہوگی اور تعلیم بھی وہیں ہوگی، نوکریاں بھی وہیں ہوں گی. بہت زیادہ 80% ایسی نوکریاں ایجاد ہوں گی جو ابھی نہیں ہیں آئندہ 5 سے 10 سال میں. جیسے اب سے 30 سال پہلے، پریشان اگر ہو رہے ہیں تو مجھ سے سن لیجئے، میں نے وعدہ کیا تھا. اب سے 30 سال پہلے اگر کوئی کہتا کہ کوڈک کمپنی تھی جاپان کی، فلم بناتے تھے، کیمرے ہوتے تھے جس کے اندر، اب نئے بچے نہیں سمجھے کہ پرانے والے سمجھ سکتے ہیں حضرات. کیمرہ ہوتا تھا اور اس کیمرے کے اندر فلم ڈلتی تھی، اسے فلم کہا جاتا تھا. ریل ہوتی تھی، تصویریں لیتے تھے. وہ ریل باقاعدہ تصویریں چھاپنے کے لیے لیبارٹری جاتی تھی، پھر باقاعدہ تصویریں نکالی جاتی تھی. پوری دنیا میں 80-90% سے زیادہ ریلیں کوڈک کمپنی تھی جاپان کی، وہ باقاعدہ ایجاد کرتے تھے. کچھ اور کمپنیاں بھی تھیں، امیر ترین کمپنیوں میں تھی. 1996 میں بینکرپٹ ہو گئی، ختم ہو گئی، دیوالیہ، ختم. کہ کیوں؟ ڈیجیٹل کیمرے آ گئے، فون آ گئے، سب کچھ ختم. آئندہ تصویریں لوگ فون پہ دیکھیں گے، کمپیوٹر پہ دیکھیں گے، چھاپیں گے نہیں، پرنٹ نہیں ہوں گے. یہ ایسے بہت سے کاروبار ختم ہو جائیں گے. اب ہر ملک کی کوشش یہ ہے کہ نئے نظام کے اندر میرا کچھ نہ کچھ کنٹرول ہونا چاہیے. بحث اس پہ نہیں ہو رہی ہے کہ نظام کیا ہوگا، اس نظام کو چلانے والا کون ہوگا. اب تک لوگ کہتے رہے بھئی ایک دنیا کے اندر خدا ہے، اس خدا کا نام امریکہ ہے. تو امریکہ اپنے آپ کو خدا مانتا تھا. یہ جملے پیش کر رہا ہوں، میں کبھی سیاسی گفتگو نہیں کرتا. آپ کہیں گے ایک ہی دفعہ میں اتنی کر دی ہے کہ پابندیاں صحیح لگی ہیں. تو عزیزان گرامی، پرانے زمانے میں تھے نمرود، فرعون، وہ کہتے تھے انا ربکم الاعلی. قرآن اٹھا کے دیکھیے، اپنی زبان سے کہتے تھے انا رب، میں تمہارا رب ہوں، پالنے والا ہوں. اب کہتے نہیں ہیں لیکن حرکتیں وہی ہیں جو فرعون کی تھی. ہمیں نہیں مانو گے تو ڈرون سے حملہ کریں گے، ایٹم بم کی دھمکی دیں گے، نہ جانے کیا کچھ ہوگا. اب یہ سارا ایک نیا اقتصادی نظام آ رہا ہے دنیا کے اندر، سب چیزیں تبدیل ہو جائیں گی. بس میں اسی پہ اکتفا کروں گا، شاید میں نے بہت زیادہ پریشان کیا. ان تمام چیزوں کے اندر امریکہ میں جو امیر ترین لوگ ہیں، ایک آدھ کا نام لینا میرے لیے شاید مناسب نہ ہو کیونکہ میرے پہ کافی پابندیاں سو کبھی کئی ممالک میں ویزوں پہ ہیں. دنیا کے امیر ترین آدمیوں سے ایک آدمی ہے جس کے بہت بڑی کمپنیاں.
پچھلے 20 سال سے وہ اور اس جیسے لوگ بحث کر رہے ہیں کہ دنیا کی آبادی کبھی بھی 7 ارب سے زیادہ نہیں ہوئی. دنیا کی ہمیشہ آبادی بڑھتی رہی ہے اور پھر کم ہوتی رہی. بڑھتی تھی، جنگیں ہوتی، وبائیں پھیلتی. وبائیں ہر 50 60 70 80 100 سال بعد وبائیں آتی رہی ہیں دنیا میں. اور طاعون کتنی دفعہ آیا ہے گزشتہ 500 سال میں، یورپ میں، امریکہ، ایشیا، افریقہ میں، امریکہ میں، کہ لوگ مر گئے. میزلز آئے، نہ جانے کون کون سی بیماریاں کہ لوگ ان سے مرے. سنیں گے؟ تو عزیزان گرامی، ان تمام بیماریوں سے لوگ مرتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے. تو اب وہاں ایک امریکہ میں بحثیں چل رہی تھی. میں 1998 سے 1998 سے میں امریکہ مسلسل جا رہا ہوں مجالس کے لیے. تو علمی حلقوں میں بحث وہاں پہ چلتی تھی کہ دنیا کی آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، ہمیں دنیا کی 70% آبادی کم کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ زمین پہ وسائل نہیں. تو وہاں پہ جو خدا کو نہیں نہ مانتا، وہ نہ اسے رزاق مانتا ہے، نہ اسے کریم مانتا ہے، نہ اسے ستار مانتا ہے. تو اللہ عطا کرنے والا ہے. میں نے زحمت کو تمام کیا، میں جناب سیدہ سے متعلق چند جملے پیش کروں. تو یہ تمام وہ چیزیں کہتے تھے 70% آبادی کم کرو. آبادی کم کرنے کے طریقے کیا ہیں؟ جنگیں، وبائیں اور بہت سی چیزیں جو ممبر کے لائق نہیں ہے کہ ان کو یہاں سے بیان کیا جائے. کہ دنیا میں لوگ شادیاں نہ کریں تاکہ اولادیں نہ ہوں، اور بہت سی اخلاقی بیماریاں جو دنیا میں رائج کی گئیں تاکہ دنیا کی آبادی کو قابو کیا جائے. آبادی زیادہ کہاں پڑ رہی ہے؟ ایشیا کے کچھ ممالک میں اور افریقہ میں. تو ان ملکوں میں زیادہ بیماریاں ہونی چاہیے. بیماریوں کے علاوہ ان کے اقتصاد کو خراب کرنا چاہیے، حکمرانوں کو خریدنا چاہیے کہ ان کو تعلیم نہ دیں. یہ اتنے کمزور ہوں کہ جو ہم جو کہتے ہیں وہ مانیں. ان کو اتنا کمزور کر دیں. اگر امریکہ کے اندر گندم کی کاشت زیادہ ہو جائے تو افریقہ کے لوگ بھیک مانگتے رہیں کہ گندم زیادہ ہو گئی ہے. یہ 4000 ٹن 4 لاکھ ٹن گندم جو زیادہ ہوئی ہے ہمیں دے دو، ہم بھوکے ہیں. تو کہا نہیں، گندم کی قیمت کم ہو جائے گی، سمندر میں ڈال دو، کھلائیں گے نہیں. یہ جتنا دودھ یا پنیر زیادہ ہوا سب سمندر میں، بحر اوقیانوس میں گرا دیا جائے، لیکن ہم قیمتوں کو اپنے قابو میں رکھیں گے. میں نے آج سب کچھ کہہ دیا. عزیزان گرامی، جب جناب امیر نے کہا ہے کہ حق کو لوگوں تک پہنچانا ہم پہ لازم و ضروری ہے،